وعلیکم السلام. خیریت سے سر آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک جواد. الحمدللہ. سر آپ کے شعبے سے ریلیٹڈ کہ آپ اس شعبے کو کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں یا کیوں آپ نے سلیکٹ کیا؟ شعبہ میری ذہن میں ہر شعبہ جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے. میں نے جس طرح اس شعبے میں آیا اور میں نے اس کو پسند کیا، ایک تو یہ بات تھی کہ میری جو ایجوکیشن تھی جواد وہ میڈیا میں ہوئی تھی، تو تھوڑا سا ایک لنک وہاں سے بنتا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ کو ایک بہت سارے ایونیوز ملتے ہیں ایکسپلور کرنے کے لیے. یو ہیو دا ملٹی میڈیا اینگل، یو ہیو دا جرنلزم اینگل، یو ہیو دا پرفارمنس اینگل، اور بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ہیں، بہت ساری روڈز ہیں جن کو ابھی ایکسپلور بھی نہیں کیا گیا. اور ہمارا میڈیا جو ہے کیونکہ گامزن ہے ایک اچھے فیوچر کے لیے، تو اس میں ان سب چیزوں کو سوچتے ہوئے میں نے اس فیلڈ کا انتخاب کیا. میں نے سوچا شاید میں کچھ ڈسکور کر سکوں کہ میرے اندر بھی کچھ ایسا ہے کہ جو یوٹیلائز ہو سکے. یہاں آپ جو اینکرنگ آپ نے اپنا شعبہ سلیکٹ کیا ہے، ان میں کن کن باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے شروع میں لرننگ کا پروسیس تو جاری رہتا ہے جواد. وہ ابھی بھی ہم بہت سی نئی چیزیں ہمیں پتہ لگتی ہیں along the lines. لیکن جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے اینکرنگ کے اندر اور جس کا بہت خیال، ایک تو آپ کی ریسرچ، آپ کا نالج ہونا آف وہ چاہے جو بھی آپ کا سبجیکٹ میٹر ہے اس کا، آپ کا خود کانفیڈنٹ ہونا، آپ کا اس کو ایک صحیح انداز میں ڈیلیور کرنا، ایک کانٹینٹ اور اینکر کی پریزنٹیشن کا ایک کو ریلیشن ہونا، وہ بہت ضروری ہے. اور پھر ایز اے ریزلٹ اس کے بعد جو اس کا جو پروڈکٹ فائنل نکلتا ہے اس کا ایک اچھے انداز میں کیٹر اپنے ویورز کو بہت، کیونکہ ظاہر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ فیلڈ جو ہے وہ کیٹر کر رہی ہے ماسز کو اور اسٹوڈنٹس کو، ینگسٹرز کو اور ڈفرینٹ ایجز کے لوگوں کو، تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو اس انداز میں کریں. اینکرنگ آپ کو پیشن ہے یا آپ کی مجبوری؟ مجبوری تو نہیں ہے، اور ظاہر ہے میں نے اگر چوز کیا، حالانکہ ایک بہت ہی سخت پروسیس ہوتا ہے، اس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے فیلڈ میں انٹر ہونے کے لیے، پراپر آڈیشنز ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، تو ایک طرح سے چوز تو کیا میں نے، لیکن یہ کہ مجبوری بالکل نہیں ہے. اور پیشن کتنا ہے ابھی تک تو میں نے بہت انجوائے کیا ہے، اور کچھ چیزیں جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ آدمی ڈسکور کرتا ہے along the lines، میں خود ابھی ڈسکور کر رہا ہوں، تو میں کتنا پیشنیٹ ہوتا ہوں اور کس طرح چاہتا ہوں تھوڑا سا. آپ نے کتنا کچھ ابھی ڈسکور کیا اپنی لائف میں؟ سو فار مجھے جو موقع ملا بہت سارا، مجھے اینکرنگ کرنے کا موقع ملا، نیوز کی سائٹ پہ بلیٹنز، مجھے شو ہوسٹ کرنے کا موقع ملا، دونوں بہت ود ان دا فیلڈ رہتے ہوئے ڈفرینٹ پیراڈائمس ہیں، ڈفرینٹ ایونیوز ہیں. نیوز اینکرنگ کے اندر آپ اس کو پریزنٹ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، ہوسٹنگ کے اندر آپ اس کو ڈسکس زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی کافی پریزنٹیشن شامل ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں بہت مختلف تھیں اور ان دونوں کو میں نے لرن کیا یہ کر کے. اور اب جب میں یہ کام دونوں پراپرلی انداز میں ایک اچھے اپروچ کے ساتھ کیا ہے تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ آئی ہیو لرنڈ سم تھنگ، اور میں اس کو بتانے کے طور پہ بھی، سمجھانے کے طور پہ بھی بہت بتا سکتا ہوں، اور مجھے خوشی ہوگی if I help in any way to anyone. اچھا یہ بتائیں ڈیورنگ دا اینکرنگ آپ کا کچھ ایسا خوشگوار واقعہ جو آپ شاید کبھی نہ بھولیں؟ آئی تھنک پورا اینکرنگ کا ہی جو واقعہ ہے، میرا اس فیلڈ میں آنا، اینکرنگ کرنا، وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اس طرح کچھ اینکر کر سکوں گا. سب سے پہلا دن پرابلی جب میں پراپر آن ایئر گیا، اور حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا کوئی اچھا وہ تھا پہلے دن، ظاہر ہے بہت کافی فرائٹننگ ہوتا ہے پہلا ایکسپیرینس، لیکن جب فرسٹ ٹائم جب گیا اور لوگوں کا فیڈ بیک ملا، لوگوں نے انکریج کیا، تو اس سے بہت خوشی ہوئی. فرسٹ ٹائم میں بہت نروس تھا. فرسٹ ڈے نیچرل بات ہے، وہی بات ہے، اسکول کا پہلا دن ہو، یونیورسٹی کا پہلا دن ہو، کالج کا پہلا دن ہو، کوئی بھی کام ہو، آپ کی جاب کا پہلا دن ہو، تو وہ انسان تھوڑا سا انشور ہوتا ہے. وہ انشورٹی عجیب سی بھی ہے اور خوبصورت بھی بہت ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کا ایک نیچرل ایک وہ باہر آتا ہے. سیکھنے کا بھی بہت اور سیکھنا تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. جب بات یہ آئی تھنک اگر کوئی بولے کہ میں نے سب کچھ لرن کر لیا، تو میرے خیال سے تو یہ تو اٹس بالکل، آپ فلاسفرز کو پڑھیں پرانے، وہ سب یہی بولتے ہیں. آپ سوکریٹیز کو دیکھیں، کسی کو دے آل سے کہ وی آر لرننگ اینڈ لرننگ نیور اسٹاپس اینڈ اچھا آپ کی زندگی کا ایسا کوئی واقعہ جو آپ کی زندگی پہ منفی اثر ڈالا ہو؟ ان جنرل آپ پوچھ رہے ہیں ود ان دا فیلڈ رہتے ہوئے؟ الگ بھی ہو یا فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو؟ ویسے تو اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی بہت منفی واقعہ اس طرح کا نہیں ہوا کہ جس نے مجھے اثر انداز ہوا بہت بڑے. ہاں ایسا بھی کوئی ود ان فیلڈ بھی کوئی ایسا نہیں رہا، کوئی بہت ہی کوئی جسے کہتے ہیں ان پلیزنٹ واقعہ. لیکن یہ ہے کہ
कोई भी तरह का एक्सपीरियंस हो, इसको मैं इस तरह पुट करूंगा, चाहे वो आप कोई नई चीज कर रहे हो, कोई नया काम कर रहे हो, वो आपको सिखाने का बहुत मौका देता है. आई थिंक हम इसको जब ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं ना, बहुत गलत है. कोई भी चीज इतनी ब्लैक एंड व्हाइट है नहीं, सारी चीजें बड़ी ग्रेश हैं. हाँ, हर चीज जो है कि एक्सपीरियंस है. जिंदगी का एक कोई ना कोई हिस्सा, कोई ना कोई फेज एक एक्सपीरियंस होता है. तो मैंने कोई चीज कभी नेगेटिव जिंदगी में ली ही नहीं. मैंने हमेशा हर चीज पॉजिटिव अंदाज में रही, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं द होल पॉजिटिव एस्पेक्ट हैज टॉट मी अ लॉट. मुझे बहुत सिखाया है उसने. इट हैज टॉट मी अ ग्रेट डील. अच्छा, आपके ख्याल में क्या लगता है कि तालीम या एजुकेशन शख्सियत पे कितना असर डालता है? बहुत बड़ा असर डालती है तालीम और एजुकेशन. बहुत सी चीज़ें अखलाकियात आपकी होती हैं जो आप अपने घर से सीखते हैं, जो आपके वालिदैन आपको सिखाते हैं और आपकी सराउंडिंग्स में होती हैं उससे सीखते हैं. लेकिन एजुकेशन जो होती है ना, इंसान को सोचने और समझने का तरीका सिखाती है. एजुकेशन जो होती है वो इंसान को ये बताती है, उसको एक बहुत ही अच्छे में डेलिकेट अंदाज में पुश करती है कि वो डिस्कवर करे कि उसको करना क्या है, उसको किस एवेन्यू को एक्सप्लोर करना है जो कि उसके लिए सब्सटेंशियल होगा और कंस्ट्रक्टिव होगा आगे आने वाले लोगों के लिए. अच्छा, अब थोड़ी आपकी फील्ड से रिलेटेड बात करते हैं कि आपको खेलों की खबरें ज्यादा पसंद है या सियासी तबसरे वगैरह? मैंने क्योंकि खेलों की ही जानिब ज्यादा काम किया. आपका शौक खेलों में रहा है? इनिशियली मैं हायर तो एज अ जनरल एंकर हुआ था, लेकिन कुछ नेचुरली मैं स्पोर्ट्स की तरफ चला गया. स्पोर्ट्स का जो डिपार्टमेंट था, हमारे जो लोग थे, दे वर वेरी नाइस एंड दे आस्क्ड मी टू जॉइन देम. एंड मैंने ऐसी ट्राई किया, मैंने कहा एक्सप्लोर करने में क्या है, आई शुड, क्योंकि आई यूज्ड टू वॉच स्पोर्ट्स अ लॉट और डिफरेंट काइंड्स, वेदर इट्स क्रिकेट, रग्बी, हॉकी. क्या ये बात सच है कि अगर सियासी तबसरे वगैरह करना चाहिए तो उसके लिए बैकग्राउंड भी आपका सियासी? आप नहीं, बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी रिसर्च होना बहुत जरूरी है. आपका एक इंसाइट होना बहुत जरूरी है, आपका फॉलो करना बहुत जरूरी है. चाहे वो सियासी कोई प्रोग्राम हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोग्राम हो, बिजनेस प्रोग्राम हो, आपको अपने सब्जेक्ट मैटर को अच्छी तरह रिसर्च करना बहुत जरूरी है. मैं नहीं कह रहा कि आप कोई बहुत बड़े कानूनदान हो या आपको बहुत एक्सपर्ट हो उसके, नहीं, लेकिन आपके अंदर एक वो होनी चाहिए, विल टू लर्न एंड रिसर्च. अच्छा, आपके ख्याल में खेलों की क्या अहमियत है इस माशरे में नशोनुमा के लिए? खेल की तो बहुत अहमियत है. खेल आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है. आपको ग्रो करने में मदद करता है अगर आप यंग हैं, और आप फिट रखता है आपको. ज़ाहिर वो तो ऑब्वियस रीजंस हैं. हेल्थ, आप हेल्दी रहते हैं और यू आर एक्टिव एंड आपका जो ब्रेन है वो भी बेहतर काम करता है उस हवाले से. और खेल जो है एक कम्पिटिटिव, हेल्दी कम्पिटिटिव स्ट्रीक भी रखती है आपके अंदर, जो कि बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो. तो वो आप स्कूल लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, माइंड यू अगेन सेइंग हेल्थी कॉम्पिटिटिव स्ट्रीक जो है वो बहुत इट्स हेल्प, स्पोर्ट्स हेल्प है. अच्छा, अब आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ से बात करते हैं. जी जी. कि आपकी पसंदीदा शख्सियत? बहुत ज्यादा पर्सनल तो नहीं होंगे सवाल. कि आपकी पसंदीदा शख्सियत, आप किसी से इंस्पायर हो? मैं बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड हूँ. मैं पसंदीदा तो होंगे, बहुत मुश्किल है मेरे लिए किसी एक को पिन पॉइंट करना. बहुत सारे, यकीन करो जवाब मैं एक लिस्ट दे सकता हूँ आपको, चाहें तो आप इस इंटरव्यू में उन सबके नाम ले दीजिए. बहुत सारे हैं. बिल्कुल, क्योंकि सबसे आपको लर्न करने को इतना मिलता है. किसी भी फील्ड में लोग हों, फिलोसफी, स्पोर्ट्स, जनरल नॉलेज, इवन एंटरटेनमेंट, फिल्म मेकिंग, यू नो, एनीथिंग, आर्किटेक्चर. पसंदीदा खेल, ट्रिकी क्वेश्चन, ये बहुत है. 2-3 आते हैं एक लाइन पे मेरे उसमें. बचपन में क्योंकि मैं यहाँ पे था, मैं आई वॉज बोर्न हियर इन कराची, पाकिस्तान, एंड आई वॉज बोर्न इन, तो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट अ लॉट. डायरेक्ट क्रिकेट तो हमारे यहाँ बहुत उसका वो है अपनी जगह पे, क्या कहूँ, एक क्रेज है. लोग तो आप कहीं भी, मतलब क्रिकेट के बहुत ज्यादा शौकीन अगर देखा जाए. मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सिर्फ क्रिकेट का, के साथ और भी स्पोर्ट्स के नाम लेना चाहूँगा. आपका जो सवाल है मैं उस पर आ रहा हूँ. क्रिकेट के साथ मुझे सॉकर बहुत पसंद है, एंड आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ रग्बी ऑल्सो. तो ये दीज आर, आई प्लेड रग्बी. मेरी एजुकेशन जब ऑस्ट्रेलिया में मैं पढ़ रहा था तो उस जमाने मुझे रग्बी खेलने का मौका मिला, और वो एक बहुत ही डिफरेंट स्पोर्ट था. हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो आपको पता है क्रिकेट का इतना जुनून है कि वो क्रिकेट ही क्रिकेट हर तरफ छाया हुआ होता है. तो इतना हाँ, बहुत जाहिर है रिसोर्सेज का भी एक थोड़ा सा है इशू. हमारे यहाँ और स्पोर्ट इतना सफर कर रहे होते हैं. हॉकी कौमी खेल है हमारा, लेकिन आप देखें कि वो उसको इतनी पजीराई नहीं मिल सकी जितनी शायद क्रिकेट को मिल गई. अब थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, अभी भी चैंपियनशिप्स हो रही हैं, लेकिन यह है कि स्क्वॉश हुआ. स्क्वॉश बहुत एक अच्छा स्पोर्ट है, अपने बड़ा स्क्वॉश भी उसी लाइन में आता है अलॉन्ग विद रग्बी, एंड क्योंकि इट्स आई प्लेड अ लॉट ऑफ.
پسندیدہ معاملہ میرا میوزک. ہاں نہیں بالکل, کیونکہ اتنے سارے میں کریٹو, اینی تھنگ دیٹس کریٹو, لسننگ ٹو میوزک, ریڈنگ گڈ بکس, واچنگ گڈ موویز, کوئی بھی مووی جو کنسٹرکٹیو اندر اچھی ہو, انٹرٹیننگ ہو, یا ایون کوئی اچھا میسج ہو جس کے اندر, آئی لائک اٹ, آئی انجوائے اٹ. کوئی ایک ایسا عمل آپ اپنا بتائیں جس کو آپ بہت ہی زیادہ ہیٹ کر دو, بہت نفرت ہو, آپ اگر کوئی شخص کر رہا ہو تو آپ بولیں گے یا واٹ ہی از ڈوئنگ اور شی از ڈوئنگ. مجھے ڈس آنیسٹی جسے کہتے ہیں نا, بہت جو لوگ آنیسٹ نہیں ہوں, جھوٹ بولیں یا سنسیئر نہ ہوں اپنے کام سے, یا ان میں لیزینس ہو, وہ مجھے بڑا ان کو دیکھ کے وہ ہوتا ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انسان کے اندر بہت کیپیبلٹیز ہیں, وہ بہت کچھ اچیو کر سکتا ہے, لیکن کیونکہ وہ بہت لیٹ بیک ہے یا کچھ اس کی ایسی عادات ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے ایکٹس کرتا ہے, وہ اس کو ان کام کو اچیو کرنے میں ہنڈر کرتی ہے. ان چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے. So what do you think? Are you honest with yourself or not? If you are, so how? I think so far I've been honest with myself. میں وہ کام کر رہا ہوں جو ایگزیکٹلی اگر آپ کچھ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں زندگی کے اندر, چاہے وہ کوئی بہت بڑے لیول پہ ہو یا بہت چھوٹے لیول پہ ہو, تو بہت ضروری ہے کہ آپ آنیسٹ ہوں. بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ سے آنیسٹ ہوں. ایک بڑا مشہور مقولہ ہے اور قول ہے, سیئنگ ہے, آئی تھنک اٹس بائی ساکریٹیز اف آئی ایم کریکٹ, آئی تھنک اٹس نو تھائی سیلف, خود کو پہچانو, خود کو جانو, تمہیں کیا کرنا ہے, تمہیں کیا پڑھنا ہے. اور ہمارے ملک میں اتنا ٹیلنٹ ہے, آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں پورے ملک کے اندر, آپ ود ان ڈفرنٹ سٹیز آپ یو ول فائنڈ سو مینی پیپل ڈوئنگ something constructive, and آپ ان کو دیکھتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے. آئی تھنک ان کو ریسورسز نہیں مل رہی, ان کو ایوینیوز نہیں مل رہے. مجھے یہ لگتا ہے ٹیلنٹ اتنا زیادہ ہے لیکن ان کو ایک صحیح ایوینیوز نہیں مل رہے. آپ کو کچھ نظر آتا ہے ڈفرنٹ فیلڈس کے اندر, کیونکہ وہ بھی اب جیسے کرکٹ ہے, کرکٹ میں پھر بھی لوگوں کو موقع اس لیے مل جاتا ہے کیونکہ وہ بہت فیمس اسپورٹ ہے. اسی طرح اتنا ہی اگر آپ فیم اور چیزوں کو دیں اور فیلڈس کو دیں, اب وہ چاہے آرکیٹیکچر ہو, چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو, اور ہو, تو اس میں بھی ٹیلنٹ سامنے آئے گا. یہ بات ہے. آپ کی کوئی پسندیدہ ایکٹریس؟ I think any actress who acts well and اس کی فلمیں دیکھنی ہے, اس کی ساری فلمیں دیکھنی ہے. نہیں ایسا کوئی پرسنل نہیں, بہت ساری ایکٹریس ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. مجھے آئی تھنک ہمارے یہاں بہت ٹیلنٹ ہے. بات وہی آ گئی گھوم کے آپ کے پچھلے سوال پہ کہ ہمارے یہاں وہ ٹیلنٹ کو, یہ بہت مشکل کوشچن ہے کیونکہ میں تو ورلڈ سینما دیکھتا ہوں. میں نہ صرف پاکستانی موویز, انڈین موویز نہیں, میں تو اراؤنڈ دا ورلڈ دیکھتا ہوں. میں یورپین سینما بھی دیکھتا ہوں. آئی تھنک بات وہی آ گئی کیونکہ ہمارے یہاں جو میڈیا ہے, ہمارا جو سینما ہے, وہ اتنا آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلش نہیں ہو پایا پر ہیپس. ہمارے یہاں لوگ بہت ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن اس کو اس لیول پہ آنا, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں اتنا فروغ نہیں مل رہا سینما کو, اور بہت سے لوگ کام کر بھی نہیں رہے سینما. بہت سے کوشش کر رہے ہیں, بہت سے نہیں کر پا رہے ڈیو ٹو وٹ ایور ریزن, فائنینسز نہیں ہیں یا کچھ اور وجوہات ہیں. اب تھوڑا چینج آیا ہے, اب بہت سی اچھی فلمیں بن رہی ہیں, اتنے اچھے ڈائریکٹرز ہیں ڈوئنگ سو ویل. اور اب کافی آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو پتہ لگے گا, اتنی موویز کے ٹریلرز چل رہے ہیں نئے پاکستانی موویز کے, اور دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں بھی اب وہ چیز آ رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کہ وی آر کمنگ فارورڈ ان دا لائن آف میڈیا اینڈ ان دا لائن آف سینما, تاکہ ہم بھی بتا سکیں کہ اتنی انڈسٹریز کو باہر, ہالی ووڈ کو, یورپین سینما کو اور انڈین سینما کو, کہ دیکھیں ہم وی آر آلسو کیپیبل آف ڈیلیورنگ گڈ اسٹف. اچھا, آپ کے خیال میں مغربی دنیا اور ہماری معاشرے جو یہ ہماری اس ووٹ کرنے سے کہ مغربی دنیا اور ہمارے معاشرے میں یہ بنیادی فرق جو پایا تھا وہ کیا ہوگا؟ اگر آپ ایک اپروچ کا فرق ہے. اپروچ ایک بہت بڑا لفظ ہے, اور اپروچ کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایجوکیشن کی اپروچ, اخلاقیات کی اپروچ, میرٹ کی اپروچ, سسٹمیٹک ایک پراپر جسے کہتے ہیں نا ایک طریقہ جس میں آرگنائز ہوئے. اگر ہم سسٹمیٹکلی صحیح ہو جائیں تو ہماری ہر چیز صحیح ہو جائے. بالکل, اگر سسٹم آپ کا صحیح ہو جائے تو کوئی پرابلم ہی نہ ہونا یار. ہم اس اپروچ تک پہنچنے کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کی اپروچمنٹ نہیں ہے, تو اگر سسٹم صحیح ہو تو اگر بندہ میرٹ کے حساب سے آگے بڑھے تو صحیح رہے گا. اس میں یہ میں نے اس بات کو اس لیے کہا کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک صحیح انداز میں چینلائز ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ ہمارے ملک کے اندر بہت سے ایسے علاقے ہیں اور جگہیں ہیں جہاں پہ بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن وہ سامنے کیوں نہیں آ پاتا؟ کیونکہ آپ کا کوئی آرگنائز طریقہ نہیں ہے. آرگنائز طریقہ ہوگا تو میرٹ پہ وہ لوگ بھی سامنے آئیں گے. جب وہ سامنے آئیں گے تو ظاہر ملک کی پذیرائی ہوگی, ملک کو فائدہ ہوگا. تو اس معاملے میں نے بولا کیونکہ میں خود باہر رہا ہوں, اور باہر میں آسٹریلیا میں رہا, بہت ملٹی کلچرل سوسائٹی, اور وہاں پہ ہر بندہ خوش ہے,
ہر بندہ جو ہے وہاں پہ اس لیے خوش ہے کیونکہ ایک سسٹمیٹک طریقہ چل رہا ہے, سب لوگوں کو ایجوکیشن مل رہی ہے, سب لوگوں کو ہر چیزوں کی طرف میسر ہیں, میرٹ پہ ہو رہی ہیں, اور سب چیزیں اپروچ مل رہی ہے, تو سب ایک سسٹمیٹک وے میں ایک اچھے ہیلدی طریقے سے سامنے آ رہے ہیں. ایک صحیح ایگزام کا طریقہ ہوتا ہے, اس سے جو صحیح اسکور کرتا ہے وہ سامنے آتا ہے. آرٹ کے اندر ایک پراپر کمپٹیشن ہوتا ہے جس میں آپ کو جج کیا جاتا ہے, ججز جج کرتے ہیں, اس میں آپ صحیح انداز سے سامنے آتے ہیں, اور جن کا نہیں بھی ہوتا ان کو دوبارہ موقع ملتا ہے. تو ایک پراپر ایک پروسیجر چل رہا ہے, اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جو کسی کو کسی بھی طرح کی احساس کمتری کا پہلو دے. ہمارے کیونکہ معاشرے میں یہ چیز بھی بہت ہے, کیونکہ تو اس وجہ سے ہوتا ہے ہمارا ملک سفر کرتا ہے, تو ہاں تو یہ تھوڑا ہے. اچھا, آپ کو میڈیا فیلڈ میں آنے کے لیے کسی سفارش کی کبھی کوئی ضرورت پڑی ہے جب آپ آ رہے تھے؟ نہیں, میرا پراپر آڈیشن ہوا تھا. میں نے آڈیشن کے بعد بھی کوئی سفارش نہیں, آڈیشن میرا انٹرویو ہوا تھا جو پراپر طریقہ ہوتا ہے, اس کے بعد مجھے آڈیشن کے لیے کال کیا گیا, مجھے واضح کر دیا گیا تھا کہ آڈیشن پہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ کیپیبل ہیں نہیں, اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ایسے ہی ہوا. اور میں نے آڈیشن دی کے بعد مجھے لگا شاید میرا نہیں ہوگا, کیونکہ آئی واز ان شیور میرا آڈیشن کیسا گیا. ہاں, تو اس وقت بھی کوئی آپ نے ریفرنس ایسا کوئی یوز نہیں کیا؟ اس میں نہیں, اس میں یہ تھا کہ میں نے پراپر اپنا سی وی ڈراپ کیا تھا, اور اس کے کچھ عرصے بعد مجھے کال آئی تھی. اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے سی وی ڈراپ کرتے ہیں اور پھر ان سب لوگوں کو کال کیا جاتا ہے اکارڈنگلی, اور پھر ان کو 1 by 1 ٹرائی کیا جاتا ہے آڈیشن کے تھرو, اور پھر اس میں سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون, اگر کسی کو وہ کوئی نہیں بھی ہوتا گاؤں پہ نہیں, لیکن اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے نا آپ کو. ایک چیز اگر پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں, تو اس کو ضروری ہے کہ اس کو ایک ہیلدی انداز میں کامبیٹ کریں, وہ اس طرح کہ گیو اپ نہ کریں, کوشش کرتے رہیں, کیونکہ ظاہر ہے سسٹم کو صحیح ہونے میں وقت لگے گا, ایک چینلائز وے میں ہونے میں وقت لگے گا. کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ گریجولی ہوتی ہے, فوراً نہیں ہوتی ہے, تو آپ بھی جانتے ہیں ظاہر ایک بڑا. اچھا, اگر آپ ایکٹر یا اینکر نہیں ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے. میرے خیال سے یہ تبھی مجھے پتہ لگتا جب میں وہ ابھی بھی مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوں میں, کیا فیلڈ میں کیا کچھ آگے کروں گا کام, آئی ڈونٹ نو, کیونکہ ایک ایسا پروسیس, زندگی ایک ایکسپیرینس ہے, اس میں نئے سے نئی چیزیں آپ کو ملے جا رہی ہیں. آپ کبھی بھی پتھر پہ لکیر کہہ نہیں سکتے کہ اب میں یہ بن گیا ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کبھی بھی کہ میں ایکٹر ہوں یا میں اینکر ہوں. میں نے یہ کام کیے ہیں اور ایکسپیرینس کیا ہے, لیکن مجھے نہیں پتا آگے میں کس فیلڈ میں کیا کروں. میں کیونکہ مجھے بڑا شوق ہے لرن کرنے کا, مجھے شوق ہے نئی نئی چیزیں سیکھنے کا, اور مجھے جہاں بھی لے کے جائے زندگی والی بات. آنے والوں کے لیے اینکر یا ہوسٹ جو بھی ہوں, آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیے؟ محنت کریں, ہارڈ ورک کریں, کوشش کرتے رہیں, مایوس نہ ہوں, گیو اپ نہ کریں اگر فوراً ان کو موقع نہیں مل رہا ہے. کیپ آن ٹرائنگ, آلویز پٹ یور ہیڈ ٹو اٹ, بی ہارڈ ورک, سنسیئر رہیں اپنے کام سے, آنیسٹ رہیں, اور فوکس رکھیں ایسا کہ آپ کو کیا اچیو کرنا ہے. اچھا, آپ میڈیا لائن میں ہیں, موسٹلی لوگ یہ زیادہ اپنے ذہنوں میں کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ میڈیا لائن از ناٹ اے گڈ لائن, رائٹ؟ تو آپ میڈیا لائن میں تعلیم یافتہ لوگوں کا کیا اسکوپ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی جگہ ایسی ہے؟ میرے نزدیک میڈیا لائن کنزرویٹو مائنڈ بھی ہوتے ہیں بٹ جانا بھی چاہتے ہیں میڈیا میں. میں ان کنزرویٹو مائنڈس کو یہی ایک ہیلدی میسج دینا چاہوں گا. ہر کسی کو حق ہے اپنا اوپینین رکھنے کا, لیکن میرے نزدیک میں میڈیا فیلڈ کو برا نہیں سمجھتا ہوں. میڈیا فیلڈ کسی بھی اور فیلڈ کی طرح ہے, چاہے وہ میڈیسن ہو, انجینئرنگ ہو, آرکیٹیکچر. زیادہ چیزیں بتا دی جاتی ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ, وہ اس کی کچھ وجوہات ہیں, وہ بڑے ایک لمبا ڈسکشن ہے کہ کیوں ایسا سوچا جاتا ہے, اس کے لیے ایک الگ ٹائم چاہیے پورا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جن فیکٹرز کی وجہ سے وہ ایسا کہتے ہیں, وہ فیکٹرز ہر فیلڈ میں موجود ہیں. لیکن کیونکہ آپ میڈیا میں صرف یہ ہے کہ وہ ٹی وی پہ آ رہا ہے نظر, یہ سامنے ہے, اس پہ میگزین لکھے جا رہے ہیں, تو آپ کی نظر کے سامنے, تو اس پہ تنقید زیادہ اس لیے ہو جاتی ہے. ورنہ ہر فیلڈ ایکولی ہی برابر ہے, اور ہر فیلڈ کے اندر میں اسی طرح لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے. اور میں بالکل بولوں گا ان پیرنٹس سے کہ اپنے آپ کو اوپن مائنڈیڈ بنائیں, اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں, کیونکہ یہ بہت ایک اچھی فیلڈ ہے, اور اس کے اندر بہت فائدہ ہوگا نہ صرف ان کو, ان کے سراؤنڈنگ میں لوگوں کو, بلکہ ملک کو ان جنرل, جیسے کہ ہم نے بات کی. اچھا, ایک تھرڈ لاسٹ فورتھ پرسنل کوسچن کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی لڑکی آئی جس سے آپ کو کبھی محبت ہوئی؟ محبت ایک بہت اچھا جذبہ ہے, بہت خوبصورت جذبہ ہے. ابھی تک ایسا کچھ بہت نہیں, اب آدمی کوئی ہارڈ ہٹنگ محبت نہیں ہوئی ہے میری, ایسا نہیں ہے. محبت ایک اچھا اللہ نہیں, میرے بڑے اچھے دوست اور اقارب رہے ہیں, اور ان سے ایک ہیلدی دوستی والا ایک ریلیشن جو ہوتا ہے وہ رہا, لیکن کبھی کسی سے محبت والا کوئی سلسلہ نہیں ہوا.
مجھے لگتا ہے میں ابھی بہت ینگ ہوں, ایسا کچھ ہوگا آگے, مجھے لگتا ہے یہ چیز آگے آئے گی, اور اللہ کرے کچھ ایسا موقع ملے, کیونکہ ایک اچھا جذبہ ہے جو اگر اچھے انداز میں اپروچ کیا جائے, ایک پراپر انداز میں اپروچ کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ایک اچھا آدمی لرن کرتا ہے اس سے بہت کچھ, اور آئی جسٹ ہوپ کہ ایسا کبھی ہو میرے ساتھ. مطلب تو آپ محبت کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ محبت what is exactly, I mean love آج کل تو جو آپ کے سامنے ہیں لوگ محبت سب کچھ ہے. محبت ماں کی بچے سے محبت ہو, پیرنٹس کی اپنے بچوں سے, فادر کی اپنے اولاد سے محبت ہو, بہن کی بھائی سے محبت ہو, آپ کی آپس میں رشتہ داروں میں محبت ہو, دوستوں کی محبت ہر چیز میں ضروری ہے. محبت جو ہے وہ پیس لاتی ہے. جب آپ کے اندر کنسیڈریشن تبھی آتی ہے, آپ کنسیڈریٹ تب ہوتے ہیں جب آپ خود اندر آپ کے کمپیشن ہو, محبت ہو. محبت ایک ہی لیا ہو نا, ڈیسیونگ جسٹ کرنا ہے, وہ پھر ایک الگ قسم. آپ محبت کی ایک آف شوٹ کی بات کر رہے ہیں. اب وہ اس میں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا, آپ کی کمپنی کیسی ہے, آپ کن کو آپ, وہ تو آپ کی اپنی چوائس بھی ہوتی ہے نا کہ آپ محبت کے آپ کا اپروچ کیا ہے, آپ محبت کو کیا سمجھتے ہیں. آپ جس طرح محبت کو سمجھتے ہیں آپ اسی طرح کے لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں. میں کوئی بلیک اینڈ وائٹ چیز نہیں کر رہا, ہر کسی کے ایکسپیرینسز مختلف ہیں. ظاہر ہے زندگی کی ایک ایکسپیرینس ہے. میرا کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں رہا کہ میں بہت ہارڈ ہٹنگ, بہت اکھڑے جواب دوں, مطلب کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں, لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اس کو ایک ایکسپیرینس کی طرح ٹریٹ کریں, اور محبت پھر بھی رکھیں اپنے دل کے اندر. کچھ چیزیں مصلحت کے تحت بھی ہوتی ہیں. اگر جواب آپ نے اس طرح مینشن کیا تو آپ کو کچھ ایسا ایکسپیرینس رہا ہے شاید, جبھی آپ نے ایسا بولا ہے. تو میں یہی میسج دوں گا ایسے لوگوں کو کہ محبت اپنے دل میں ہمیشہ سدا رکھیں. محبت جو ہے نا, دیٹ از دا رائٹ وے. بہت اچھا لگا سن کے. اچھا, آپ پاکستان کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ میں بہت اچھا مستقبل دیکھتا ہوں. میں بہت برائٹ. جب ہم لوگ راک باٹم ہٹ کر چکے ہیں, اس طرح کے سب پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہے ملک کے اندر, تو اب میرے خیال سے یہاں سے اوپر ہی جانا چاہیے, اس سے اور نیچے نہیں جانا چاہیے. یہ ملک پاکستان جو ہے ہمارا, وہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے یا یہاں کے جو سو کالڈ پولیٹیشینس اور پریزیڈنٹ وغیرہ؟ یہ ایک مسٹری ہے, اب تک یہ کوئی نہیں سمجھ پایا کہ ملک, لیکن اگر یہ چل رہا ہے تو اس میں خدا کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور ظاہر خدا کے رضا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, آپ یوتھ ایکسپریس پاکستان کے بارے میں کیا رائے دینا چاہتے ہیں؟ یوتھ ایکسپریس پاکستان میرے خیال سے ایک بہت اچھا سٹیپ ہے, بہت زبردست سٹیپ ہے, بہت کنسٹرکٹیو سٹیپ ہے, سبسٹینشیل سٹیپ ہے. اینڈ میری دعا ہے اور میری امید ہے, اینڈ ہوپ کرتا ہوں کہ یہ ان سب لوگوں کی کو مدد کرے جو انفارچونیٹ ہیں, جن کو مواقع نہیں مل پا رہے. اور آپ لوگوں نے اگر ٹائم نکال کے اپنی, مجھے پتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی بھی کافی ایکٹیویٹیز ہیں, ان میں آپ بزی ہیں, اگر ٹائم نکال کے آپ لوگوں نے کام کیا ہے تو اس کا آپ کو بہت مطلب نہ صرف فائدہ ہوگا, آپ کو ثواب ملے گا. اینڈ میں امید کرتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو بھی خوش رکھے, اور ان لوگوں کو بھی جو آپ کے اس کام سے مستفید ہیں. آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی یوتھ کو؟ یہ کہ آلویز بی ہوپ فل, نیور گیو اپ آن یور ڈریمس. اپنے ڈریم سے کبھی گیو اپ نہ کریں, ہمیشہ ان کو فالو کرتے رہیں, ہمیشہ ان کو اپروچ کرتے رہیں. کبھی نہ کبھی along the road, down the road آپ کے خواب ضرور پورے ہوں گے. اور اگر تب بھی نہیں ہوتے اور کسی اور انداز میں ہوتے ہیں تو اس کی کچھ وجہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کے اندر کچھ اور ٹیلنٹ ہو جس کو اجاگر کرنے کے لیے, جس کو یوز کرنے کے لیے خدا نے آپ کو ایک نیا ایک راستہ پرووائڈ کیا. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور ہم دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کے مستقبل, اللہ آپ کو ہمیشہ کامیابی اور کامرانی عطا کرے, اور ہمیشہ مزید سے مزید ترقیاں عطا کرے. بہت بہت شکریہ یوتھ ایکسپریس پاکستان اور آپ لوگوں کا جو بناتے ہیں اس کو, جنہوں نے اسٹیپ لیا ہے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اینڈ آئی ایم ویری تھینک فل اینڈ گریٹفل. اللہ حافظ.